पायदार हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से तो शहर लाहौर का मौसम शदीद गर्म है। ताहाल सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है और गर्मी के साथ साथ हब्स की कैफियत भी बाहर बरकरार है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आज दिन भर शहर का मौसम जो है वो गर्म और खुश्की रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि बादल बरसने के कोई भी इम्कानात जो हैं वो बाहर ज़ाहिर नहीं किए जा रहे। ताहम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों में शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ताहम जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफे का इम्कान जो है वो ज़ाहिर कर दिया गया है। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। अगर कोशिश करें कि तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें, छतरी का इस्तेमाल करें, ढीले ढाले कपड़े पहने और अपने हमरा वाटर बॉटल जो है वो लाजमी रखें। जी ठीक है साम्या, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस में इजाफा जारी है। शहर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 9 तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में डेंगू का एक कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। पंजाब में डेंगू के 37 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद बिलाल। जी बिलाल। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस में बदस्तूर इजाफा जारी है और महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल अब तक डेंगू वायरस के कन्फर्म मरीज़ों की जो तादाद है वो पंजाब भर में 37 रिपोर्ट हो चुकी है, जबकि लाहौर में इस वक्त डेंगू के 9 कन्फर्म मरीज़ भी सामने आ चुके हैं। जबकि गुज़िश्ता एक हफ्ते में लाहौर के अंदर डेंगू वायरस का एक जो कन्फर्म मरीज़ है वो रिपोर्ट हुआ है। जबकि इसके साथ साथ लाहौर के अंदर भी डेंगू के 30,000 से ज़ायद हॉट स्पॉट मौजूद है, जो कि ख़तरे की अलामत है। और जो तिबी माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि रवां साल डेंगू वायरस में इजाफे का इम्कान है, जिससे डेंगू केसेस में इजाफा भी हो सकता है। जबकि महकमा सेहत की जानिब से कहा जा रहा है कि हस्पतालों के अंदर तमाम तर जो मुमकिन तिबी सहूलियात है ये फ्राहम की जा रही हैं। डेंगू वार्ड्स भी कायम किए गए हैं और इसके साथ साथ फ्री में जो अद्वियात हैं ये भी फ्राहम किए जा रहे हैं और मुफ्त में जो तशख़ीसी टेस्ट हैं ये भी किए जा रहे हैं। इस हवाले से सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से ये कहा जा रहा है कि लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू सर्वेलेंस को मुकम्मल तौर पर फोकस किया जा रहा है और जिस जगह से डेंगू लार्वा बरामद हो रहा है वहाँ पर डेंगू स्प्रे भी किया जा रहा है। अब शहरियों को भी चाहिए कि जो डेंगू के SOPs बनाए गए हैं इस पर अमल दरामद करें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखें और जिस घर से डेंगू लार्वा बरामद होगा वहाँ पे जो रेड स्टिकर है ये भी लगाया जाएगा। जबकि जो तजारती मराकज़ होंगे वहाँ पे उनको नोटिस देने के बाद उन पे FIR दर्ज भी कराई जाएगी, ताकि लोग जो है अपने इर्द गिर्द के माहौल को डेंगू वायरस से साफ़ रखें और आइंदा आने वाले जो सीज़न है उसमें डेंगू वायरस को कंट्रोल किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया बिलाल। सब्जियों की मनमाने रेट्स पर फ़रोख्त जारी है। टमाटर एक ही रोज़ में 20 रुपये किलो महंगा, टमाटर 240 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। प्याज 120, लहसुन 450, अदरक 400 रुपये किलो में दस्तयाब है। ब्रायलर गोश्त 7 रुपये इजाफे के बाद 417 रुपये का किलो हो गया है। मज़ीद बता रहे हैं जाहिद आबिद। जी जाहिद। जी बिल्कुल, जैसे जैसे मौसम गर्म होता जा रहा है उसके साथ मार्केट में कीमतों में भी तेज़ी महसूस की जा रही है। आजकल यही सूरत हाल है, चाहे वो ब्रायलर गोश्त हो या सब्जियां हो या अंडे, उनकी कीमत में तेज़ी देखी जा रही है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में आज 7 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत 417 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। जबकि अंडे रोज़ाना की बुनियाद पर 1 से 2 रुपये महंगे हो रहे हैं और आज भी 1 रुपये महंगे होने से 223 रुपये फ़ी दर्जन इनकी कीमत हो चुकी है। सब्जियों की अगर हम बात करें तो सब्जियों में इस वक्त टमाटर की कीमत में मुसलसल तेज़ी देखी जा रही है। आज इसकी कीमत में मज़ीद 20 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हुआ है, जिसके बाद टमाटर की कीमत 170 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है सरकारी तौर पर, जबकि मार्केट में 240 रुपये फ़ी किलो तक टमाटर बेचा जा रहा है। इसी तरह आलू की कीमत में भी 5 रुपये इजाफा हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत 40 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है और मार्केट में 50 से 60 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। सब्ज़ मिर्च की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा देखा गया है, जिसके बाद इस वक्त मार्केट में 140 रुपये फ़ी किलो बेची जा रही है। इसी तरह शिमला मिर्च भी 10 रुपये महंगा होने से 240 से 250 रुपये फ़ी किलो तक इस वक्त मार्केट में दस्तयाब है। टिंडे की कीमत में भी 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा देखा गया है। मजमूई तौर पर मार्केट में ख़ास तौर पर सब्जियों की कीमत में तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है, जिसकी वजह ये बयान की जा रही है मार्केट ज़राए के मुताबिक जैसे जैसे मौसम गर्म हो रहा है उससे फसलों की पैदावार जो है वो मुतासर हो रही है और आने वाले दिनों में चूँकि मानसून भी शुरू हो जाना तो उससे सप्लाई मज़ीद मुतासर होगी, जिससे ये ख़दशा मौजूद है कि आने वाले दिनों में सब्ज़ी की कीमत में मज़ीद इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया जाहिद।
ایران امریکہ جنگ کے باعث تیل کی سپلائی متاثر ہوئی۔ تیل کی سپلائی متاثر ہونے سے مہنگائی بڑھی۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ حکومت نے عالمی مارکیٹ میں ایندھن کی قیمتیں بڑھنے کے باوجود ریلیف دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 160 روپے فی لیٹر کمی کا فائدہ عوام تک منتقل کر چکے۔ ریکارڈ تیل کی قیمتوں کی شکل کے اندر ہر گھر کا جو بجٹ تھا وہ ڈسٹرب ہوا۔ اپریل کے پہلے مہینے کے اندر ڈیزل کی قیمت تقریباً 520 روپے کے اوپر پہنچ چکی تھی، جب بین الاقوامی منڈی کے اندر ڈیزل کے پلیٹس کا ریٹ $280-290، جس کی سطح کبھی تاریخ کے اندر میرے خیال سے اس دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ڈیزل کے اندر تقریباً 200 روپے کی کمی اور پیٹرول کے اندر تقریباً 160 روپے کی کمی ہم عوام تک منتقل کر چکے ہیں اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے، کیونکہ میرے قائد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ حکم کیا تھا کہ عوام کے ساتھ حقیقت بیان کرو، ان کی سمجھا کے ان کو بتاؤ کہ اگر وقتی تکلیف ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس رات کے بعد دن دوبارہ آئے گا اور وہی سارا فائدہ تمہیں منتقل عوام کو تم اسی تیزی کے ساتھ کرو گے جس پھرتی کے ساتھ قیمتیں اوپر گئی تھیں۔ تو ہم نے نہ صرف یہ قیمتوں کو گرایا بلکہ پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا کہ جو بین الاقوامی منڈی میں قیمتیں گری تھیں اس سے بڑھ کے 70-80 روپے کی گراوٹ پیٹرول کے اندر دی اور ڈیزل کے اندر بھی ایک بڑا ہم نے جو قیمت کا جو ریڈکشن تھی ڈیزل کی شکل کے اندر بھی دی۔ اور اس وقت جو ساری حکومت نے مل کے جو اسٹریٹ آف ہرمز سے جو ڈسٹریسڈ پیٹرول کے اور ڈیزل کے اور خام تیل کے پارسلز خریدے تھے، جو جہاز نکوالے تھے، ان کے اندر جو منافع کمایا ان کو بھی استعمال کرتے ہوئے بین الاقوامی منڈی سے کہیں زیادہ جو ریڈکشن تھی وہ پچھلے ہفتے میں دی۔ بی ڈی ایس پروگرام کی مدت 4 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے۔ 2026 اور 25 سے پنجاب کے تمام ڈینٹل کالجز میں 5 سالہ بی ڈی ایس نافذ ہو گیا۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ 5 سالہ بی ڈی ایس سے پاکستانی ڈینٹل گریجویٹس کی عالمی سطح پر ڈگری کی قبولیت بہتر ہوگی۔ اور آپ کو بتائیں کہ نئے نصاب میں کلینکل ٹریننگ، سیمپولیشن لیب اور تحقیق پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں محمد بلال۔ جی بلال۔ جی بالکل، بی ڈی ایس پروگرام کی مدت 4 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے۔ 2025-26 سے پنجاب کے تمام ڈینٹل کالجوں میں 5 سالہ بی ڈی ایس جو ہے یہ نافذ ہوگا۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے جس میں بی ایم اینڈ ڈی سی کے معیار کے مطابق نیا 5 سالہ انٹیگریٹڈ بی ڈی ایس نصاب نافذ کیا گیا ہے اور دنیا کے بیشتر ممالک میں ڈینٹسٹری کی ڈگری 5 سالہ ہے، جبکہ 5 سالہ بی ڈی ایس سے پاکستانی ڈینٹل گریجویٹس کی عالمی سطح پر ڈگری کی قبولیت بہتر ہوگی اور نئے نصاب میں کلینکل ٹریننگ، سیمولیشن لیبس اور تحقیق پر خصوصی توجہ دی گئی ہے، جبکہ 4 سالہ بی ڈی ایس گریجویٹس کے لیے بریجنگ پروگرام یا ٹاپ اپ ایئر کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ بریجنگ پروگرام سے پرانے بی ڈی ایس گریجویٹس کو 5 سالہ کے مساوی ڈگری مل جائے گی۔ اور اس والے سے وائس چانسلر یو ایچ ایس کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان ڈینٹسٹ کے لیے بغیر ملک ملازمت اور اعلیٰ تعلیم کے موقع بڑھیں گے اور ڈینٹل تعلیم کے عالمی معیار سے ہم آہنگ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ صرف 1 سال کا اضافہ نہیں بلکہ ڈینٹل تعلیم میں بنیادی اصلاح ہے اور 5 سالہ بی ڈی ایس پروگرام سے بین الاقوامی لائسنسنگ امتحانات کی تیاری مزید مؤثر ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلال۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں پنجاب فوڈ اتھارٹی کا صحت دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 29 فوڈ پوائنٹس پر چھاپے مارے گئے ہیں، 2 سیل، 1 کے خلاف مقدمہ درج، 27 فوڈ یونٹس کو 4,43,000 کے جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں۔ نشتر ٹاؤن اور اچھرا میں فوڈ پوائنٹس کو سیل کیا گیا ہے۔ ناقص اسٹوریج، گندے فرش، زنگ آلود برتنوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتاتے چلے پنجاب فوڈ اتھارٹی کا صحت دشمن عناصر کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 29 فوڈ یونٹس پر چھاپے مارے گئے ہیں، 2 سیل کر دیے گئے ہیں اور 1 کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ 27 فوڈ یونٹس کو 4,43,000 کے جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں۔ نشتر ٹاؤن اور اچھرا میں فوڈ پوائنٹس کو سیل کیا گیا ہے۔ ناقص اسٹوریج، گندے فرش، زنگ آلود برتنوں کا استعمال کیا جا رہا تھا۔
اہم خبر ہے جس کے حوالے سے اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں، پنجاب فوڈ اتھارٹی کا صحت دشمن عناصر کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، صدر مسلم لیگ چودھری شجاعت سے مسلم لیگ بلوچستان کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، بلوچستان کے معاملات اور پارٹی کے تنظیمی امور پر گفتگو کی گئی ہے۔ چودھری شجاعت بولے، بلوچستان میں قیام امن کے لیے مسلح افواج کا کلیدی کردار ہے، اتحاد کی قوت سے امن کے دشمنوں کو شکست دیں گے۔ صوبائی وزیر تجارت چودھری شافع بھی موجود تھے۔ مزید بتا رہے ہیں حمزہ خورشید۔ حمزہ، اس ملاقات کے بارے میں مزید بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین سے مسلم لیگ بلوچستان کے وفد کی ان کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی ہے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ پنجاب کے جنرل سیکرٹری اور صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین بھی اس ملاقات میں موجود رہے، جبکہ وفد میں پاکستان مسلم لیگ بلوچستان کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر رفیع اللہ چکزئی، ڈپٹی جنرل سیکرٹری مدثر خان ایڈوکیٹ اور مسلم لیگ کوئٹہ کے صدر بشیر خان چکزئی، ضلع چمن کے نائب صدر جبار خان اور دیگر شامل تھے۔ جبکہ ملاقات کے دوران ملک کے مجموعی سیاسی صورتحال، بلوچستان کے معاملات اور پارٹی کے تنظیمی امور پر بات چیت ہوئی، جبکہ ملاقات کے دوران چمن کے لوگوں کے پاک افغان بارڈر پر روزگار اور آمد و رفت کے حوالے سے مسائل پر بھی بات چیت کی گئی۔ جبکہ چودھری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں قیام امن کے حوالے سے پاکستان کے مسلح افواج کا کلیدی کردار ہے۔ پاکستان کی بہادر افواج ملک کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک کرنے کے لیے لازوال قربانیاں دے رہی ہے۔ جبکہ انہوں نے مزید کہا، اتحاد کی قوت سے امن کے دشمنوں کو شکست دیں گے اور ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ جبکہ چودھری شجاعت حسین کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی سیاست کی ہے، پارٹی نے بلوچستان میں ہمیشہ غریب عوام کا ساتھ دیا ہے، جبکہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی اور ناانصافی برداشت نہیں کریں گے۔ چودھری شجاعت حسین نے مزید کہا کہ پارٹی بلوچستان کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی۔ کارکن پارٹی کا قیمتی سرمایہ ہے اور قیادت پارٹی کارکنوں کی تجاویز کو بے حد اہمیت دیتی ہے۔ جی حمزہ، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور کی عالمی درجہ بندی میں نمایاں کامیابی۔ ٹائمز ہائر ایجوکیشن ایمپلنٹ رینکنگ 2026 میں دنیا کی ٹاپ 400 سے 600 جامعات میں شامل ہے۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن نے پاکستان بھر میں دوسری پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتاتے چلیں، یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور کی عالمی درجہ بندی میں نمایاں کامیابی سامنے آئی ہے۔ ٹائمز ہائر ایجوکیشن ایمپلیکٹ رینکنگ 2026 میں دنیا کی ٹاپ 400 سے 600 جامعات میں شامل ہے۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن نے پاکستان بھر میں دوسری پوزیشن بھی حاصل کر لی ہے۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتا رہے ہیں، یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور کی عالمی درجہ بندی میں نمایاں کامیابی سامنے آئی ہے۔ ٹائمز ہائر ایجوکیشن امپیکٹ رینکنگ 2026 میں دنیا کی ٹاپ 400 سے 600 جامعات میں شامل ہو گئی ہے۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن نے پاکستان بھر میں دوسری پوزیشن جو ہے وہ حاصل کر لی ہے۔ آگے بڑھ